السلام علیکم دوستو، کیسے مزاج ہے؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور ایک بھرپور ویکینڈ یا اختتام ہفتہ گزار رہے ہوں گے۔ ابھی جنرل عاصم منیر صاحب کا ایک بیان نگاہ سے گزرا کہ پاکستان کا مشکل اقتصادی وقت ختم ہو چکا اور اب پاکستان دنیا کی ٹاپ اکانومی بننے کی جانب گامزن ہے۔ دعا ہے کہ ایسا ہی ہو، تاہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ ہمارے ہاں جرنیلوں کے قبیلے اور اس سے جڑے لوگوں کے دو بڑے مسائل ہیں۔ ایک تو وہ انتہائی نازک دل کے حامل ہوتے ہیں، کوئی بھی بات کرو وہ فوراً بتاتے ہیں کہ آپ کے جملے، آپ کی تنقید سے ہمارا مورال ڈاؤن ہو گیا ہے، یعنی اصل میں تڑی ہے کہ آپ نے چونکہ ہم پر تنقید کی ہے اس لیے اب ہم سرحد پر چوکس کھڑے نہیں ہو سکتے۔ دوسرا یہ جملہ کہ تنقید نہ کیجئے، کوئی حل بتائیے۔ یہاں وہ اصل میں حل نہیں بلکہ چٹکی بجا کر، کوئی کرشمہ دکھا کر یا کوئی معجزہ کر کے ایک پل میں چیزیں بدلنے کی ریسیپی یا ترکیب پوچھ رہے ہوتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خاموش رہیے، کیونکہ سیاسی یا سماجی مسائل کا حل چٹکی بجا کے تو ہوتا نہیں، نہ وہ چٹکی بجا کے پیدا ہوتے ہیں، نہ چٹکی بجا کے ختم ہوتے ہیں۔ چونکہ بادشاہ سلامت کے انتہائی نازک دل کو کوئی چیز ٹھیس پہنچا سکتی ہے، طبیعت کو برہم کر سکتی ہے، دل کو آزار دے سکتی ہے، اس لیے نہایت ادب سے عرض ہے کہ ان گزارشات کو پاکستان سے والہانہ محبت کرنے والے ایک شخص اور ایک سوچنے والے دماغ کی جانب سے استدعا سمجھ کر قبول کر لیجیے۔ اس پر عمل بالکل مت کیجیے، اور وہی کیجیے جو آپ کر رہے ہیں، مگر ایک لمحے کے لیے سوچئے گا ضرور۔ بہت دن ہوئے میں نے کینن کا 5D Mark II کیمرہ خرید لیا اور یہاں وہاں تصاویر کھینچ رہا تھا، دکھا رہا تھا کہ کتنی اچھی تصاویر ہو سکتی ہیں۔ ہمارا ایک بہترین فلم میکر اور فوٹوگرافر دوست ملا اور بولا، عاطف بھائی آپ اس کیمرے سے اچھی تصویر لینا چاہتے ہیں؟ میں نے سمجھا کہ یہ ہنرمند شخص کوئی ترکیب، کوئی نسخہ، کوئی ٹوٹکا بتائے گا۔ میں نے جھٹ سے کہا جی بالکل۔ بولا بھائی اس کیمرے سے اچھی تصویر لینا ہے تو یہ کیمرہ کسی اور کو دے دیں۔ جنرل صاحب آپ سے بھی دس پستہ یہی گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی اس ملک کو دنیا کی ٹاپ اکانومی دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اس ملک کا اختیار سیولینز کو دے دیں۔ 76 سال سے آپ چلا رہے ہیں اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ مزید 76 سال بھی چلائیں گے تو حالات برے ہی ہوں گے، اچھے نہیں ہوں گے۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فوج ایک دفاعی محکمہ نہیں بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا کاروباری ادارہ بھی ہے۔ فوج کو یقیناً سیاست میں مداخلت کا کوئی شوق نہیں ہے، مگر اس کی کاروباری مفادات کے تحفظ کے لیے وہ سیاست سے الگ ہو ہی نہیں سکتی، اور جب تک فوج سیاست سے الگ نہیں ہوتی تب تک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ملک اقتصادی ترقی یا کسی بھی طرح کی ترقی کے راستے پر بہت طویل سفر کر سکے۔ اقتصادی ترقی کا واحد راستہ ہوتا ہے سیاسی استحکام۔ سیاست اور معیشت دو الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ کسی بھی علاقے میں ایک نظام کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بحران زدہ ہو جائے تو دوسرا خود بخود بحران زدہ ہو جائے گا۔ سیاسی بحران ہوگا تو وہ معاشی بحران کا سبب بن جائے گا، معاشی بحران ہوگا تو وہ خود بخود سیاسی بحران میں تبدیل ہو جائے گا۔ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے ساتھ نتھی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس کا سادہ سا جواب ہے فوج۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے فوج کی معاشی مجبوری۔ فوجی کاروباری بھی اگر عام سولین کاروبار کی طرح بھاری ٹیکس دے، اس پر بھی عام سولین قوانین لگتے ہوں تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر نہ انہوں نے ٹیکس دینا ہے، نہ انہوں نے ٹینڈر کے مقابلے سے گزرنا ہے، نہ ان کی مینوپلی کا خاتمہ ممکن ہے، اور نہ کوئی عام کاروباری ادارہ ان سے مقابلے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ ملک میں بڑی سرمایہ کاری ہو؟ 75 سال یا 76 سال جو پاکستان کے گزرے ہیں ان میں ایک ہی معاملہ چل رہا ہے اور بار بار چل رہا ہے۔ فوجی ادوار آتے ہیں، سرمایہ کار کو لگتا ہے کہ جنرل صاحب آ گئے ہیں، اب اگلے 10 برس تک تو وہ کہیں جانے والے نہیں، تو قدرے استحکامی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تھوڑی بہت سرمایہ کاری شروع ہو جاتی ہے اور پھر 10 سال گزر جاتے ہیں۔ یا تو حضور آپ یہ ملک اپنے پاس رکھ لیں، بالکل دستور تبدیل کر دیں اور اقتدار سیولینز کو کبھی واپس نہ کریں، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن آپ تمام سیولین محکمے کے پرخچے اڑا دیں، 10 سال بعد اقتدار واپس کرتے ہیں تو اس وقت تک سیولین محکمے زمین بوس ہوئے ہوتے ہیں۔ سیولینز پھر سے اس تباہ حال ڈھانچے کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بھی کہانی شروع ہی نہیں ہوتی کہ آپ پھر سیاسی بساط لپٹ کر ایک نیا بحران پیدا کر دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بحران میں آپ کی قوت ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ بحرانی قوت جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو نقصان بھی آپ ہی کا ہے، کاروباری نقصان۔ 2009 میں پرویز مشرف کا مارشل لا ختم ہوا تو ملک کے تمام سیولین ادارے زمین بوس تھے۔ سیولینز نے کسی حد تک حالات پٹری پر لانے کی کوشش کی تو ایک ساتھ میمو گیٹ،
स्विस खत, डॉन लीक्स, बिन लादेन कत्ल, पनामा लीक्स, फैजाबाद धरना, इमरान खान धरना, तौहीन रिसालत, जाने कौन कौन से मामला शुरू हो गए। फिर फौज ने पाकिस्तान की अदालतों, नैब, इलेक्शन कमीशन, पुलिस, सहाफत, तमाम तर सिविलियन महकमे रौंद कर हाइब्रिड रजीम बनाई और कौम को बताया कि अब पाकिस्तान दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनने जा रहा है। 50 लाख घर होंगे, 2 करोड़ नौकरियां होंगी, जाने कौन कौन से सब्ज बाग। फिर इमरान खान हुकूमत, जिसे देखकर एक आम तब्दीली, नया पाकिस्तान, महंगाई, समाजी कल्चर की तब्दीली, तबाही, आमरीत, खवातीन सहाफ़ियों तक के गलीज़ मुहिम उनके खिलाफ, जहालत, पॉपुलिस्ट किस्म का फाशिज़्म देखकर आम लोगों ने कानों को हाथ लगाकर तौबा करना शुरू की। आप ऐसे में अपनी गलती पर शर्मिंदा थे, तो कौम को दो टोक अल्फाज में बताते, अपने उन अफसरान को सजा देते, जिन्होंने इस मुल्क के सियासी निज़ाम की ईंट से ईंट बजाई थी। मगर आपने गलती तस्लीम नहीं की, बल्कि अपोज़िशन जमातों को जमा करके तबाह हुई मईशत को सहारा देने के लिए सारा मलबा फिर सिविलियंस पर डाल दिया। इस वक्त इंतखाबात में ताखीर हो या पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन, ये सब पाकिस्तान को मजबूत करने की बजाय कमजोर करने के रवैये हैं। सबसे पहले यह तय करना होगा कि ये मुल्क किसका है। अगर ये मुल्क अवाम का है और अवाम को राय का इख्तियार नहीं है, तो फिर ये दुरुस्त रास्ता नहीं है। अगर ये मुल्क अवाम का है, तो अवाम को राय का इख्तियार देना होगा। ये कड़वी गोली लेना ही पड़ेगी। लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक वोट देना होगा ताकि जमहूरी अमल शुरू हो। साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के जरिए अगर एक सिविलियन हुकूमत बनती है, तो फिर यह सफर शुरू होगा। लोग दुरुस्त फैसला करेंगे तो उसका फायदा उठाएंगे, गलत फैसला करेंगे तो सीखेंगे। जब तक बंद कमरों में बैठ के फैसले होंगे और जब तक अवाम की बजाय ख्वास ये फैसले करेंगे, उस वक्त तक कोई तरक्की, कोई नमू, कोई इस्तेहकाम मुमकिन नहीं होगा। इस वक्त सभी सोचने वाले यकीनन खाइफ हैं कि अगर अवामी राय पॉपुलिज्म के हक में आई और अगर पिछले 30-40 बरसों से सियासी जमातों और सिविलियन इदारों से मुतालिक जहर फशानी, गलत तारीख पढ़ाने और मुसलसल प्रोपेगेंडा की वजह से नौजवानों की बड़ी तादाद एक नादुरुस्त राय की हामिल हो सकती है, या वो ऐसी राय दे सकती है जो ऊपर बैठे लोगों के तय करदा दायरे के मुताबिक ना हो, तो भी ये राय तो लेना ही होगी। इस वक्त अगर दस्तूर की इज्जत नहीं की जाती, वोट की इज्जत नहीं की जाती, अवामी राय का एहतराम नहीं किया जाता, कानून की बालादस्ती को यकीनी नहीं बनाया जाता, तो इसका नतीजा आगे चल के मजीद खौफनाक होगा। आपने जो कुछ बोया है, वो फसल अब तैयार है, उसे काटना ही पड़ेगा। हाल ये नहीं कि आप उस फसल को वहीं का वहीं छोड़ दें और सड़ने दें। हाल यही है कि अब आप उसे काटें और नई और बेहतर फसल लगाने की कोशिश करें। आज अगर आप आने वाले कल की मंसूबाबंदी करते हैं, तो आने वाला कल आज से बेहतर होगा। अगर आप आज आने वाले कल की मंसूबाबंदी नहीं करते, तो आने वाला कल आज से ज्यादा जहरीला होगा। लेकिन यह बात तय है कि जब तक फौज कारोबार कर रही है, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है और ना ही किसी तरह की तरक्की मुमकिन है।